منٹ کو نیکی کمانے میں صرف کرتے ہیں، چنانچہ تسبیح و تحلیل، تحمید، تکبیر، قیام، ذکر، تلاوت قرآن اور تدبر جیسی عبادتوں کی نعمت میں مگن رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس عشرے کی قدر و قیمت سے واقف ہیں، اسی عشرے کے ساتھ، اسی کے اندر اور اسی کے سائے کے تلے وقت گزارتے ہیں، جس میں وہ عبادت کی لذت، تقرب الہی کی انسیت، تلاوت کے حسن و جمال، ایمان کی چاشنی اور رحمان کی رحمتوں کے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان کی روحیں آسمان کی طرف بلند، آسمان کی بلندیوں میں منڈلانے لگتی ہیں، ان کے نفوس پاک و صاف ہو جاتے ہیں، ان کے دل علو و بلندی کی منزلیں طے کرتے ہیں، اور یہ روزوں کی حکمتوں میں سے سب سے بڑی عظیم حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں مذکور ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ان 10 دنوں کی ساعتیں محدود ہیں، لمحات گنے چنے ہیں، یہ گھڑیاں جلدی گزر جانے والی ہیں، اور یہ ایام آنکھ جھپکتے ہی رخصت ہو جائیں گے۔ اہل بصیرت مضبوط ہمت و حوصلے اور مکمل بیداری کے ساتھ نیز دنیاوی مشغولیات اور الجھنوں سے الگ ہو کر ان ایام سے خوب مستفید ہوتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بڑے بلیغ اور مختصر مگر جامع الفاظ میں یوں بیان کیا: جب یہ عشرہ داخل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، شب بیداری فرماتے اور اپنی بیویوں کو بھی بیدار کرتے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ عبادت امت کے لیے روشنی کا مینار ہو، توبہ کرنے والوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہو، اطاعت کرنے والے اسے اپنا منہج بنا لیں، وہ گنہگاروں کی پناہ گاہ ہو، اور اہل ایمان اس سے ترقی کی منزلیں طے کریں۔ اس عشرے کی راتوں میں رب کے ساتھ مناجات و سرگوشی کتنی ہی اچھی لگتی ہے۔ بندہ اپنے مالک و مولا کے ساتھ خلوت نشینی اختیار کر لیتا ہے، اپنے رنج و غم اور حزن و ملال کا اظہار کرتا ہے، اپنی شکایتیں پیش کرتا ہے، اپنے خالق کے سامنے اپنی آرزویں اور امیدیں رکھتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے، اپنی توبہ کا اعلان کرتا ہے، اپنے آنسو خوب بہاتا ہے، اپنے دل کو خشیت، امید اور عاجزی و انکساری سے آباد کرتا ہے، اور اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے خفیہ انداز میں دعائیں کرتا ہے۔ اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، وہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ چنانچہ پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں، فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے، اور رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے قبول کرتا ہوں۔ اور حدیث میں ہے، بے شک تمہارا رب باحیا اور سخی ہے، وہ اپنے بندے کے اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیا کرتا ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو خرید لو، ابھی بازار ختم نہیں ہوا ہے، قیمت بھی باقی ہے، اور ٹال مٹول کے وسوسے پر دھیان مت دو۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح الامین جبریل امین اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ کیا روزے دار اس عظیم اجر و ثواب کا تصور کر سکتا ہے جو 1000 مہینے کے اجر و ثواب سے بہتر ہے؟ اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا کیا اس خوفناک منظر اور عظیم اجتماع کے بارے سوچ سکتا ہے جس میں اس رات کی عظمت کی وجہ سے فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں؟ یہ جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یہ اپنے اندر امن و امان اور سلامتی کے سارے معانی کو سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ رات سراپا خیر ہوتی ہے، اس میں شر و برائی کا کوئی نام نہیں ہوتا، ہر آفت و بلا سے محفوظ ہوتی ہے، اور طلوع فجر تک خیر و برکت اس میں اترتی رہتی ہے، اور مسجدوں میں عبادت کرنے والوں پر فرشتے سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ وہ بڑی خوشگوار رات ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی مبارک رات ہوتی ہے، شروع رات سے طلوع فجر تک خیر ہی خیر نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء اور اطاعت گزاروں کے لیے سلامتی کی رات ہوتی ہے، پوری رات دائمی سلامتی اور سرمدی امن و امان سے معمور ہوتی ہے، جس سے ہر وہ مومن بہرہ ور ہوتا ہے جو طلوع فجر تک شب بیداری کرتا ہے۔ اس عظیم فضل اور بکثرت اجر و ثواب کی مناسبت سے ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل تیار ہو جائیں، مسلسل عبادت کرتے رہیں، جن چیزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں انہیں چھوڑ دیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یہ تو بس چند ایام ہیں، پھر پھل توڑنے کا وقت آ جائے گا، اور انسان اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کرے گا کہ اس کے رب نے اسے چن لیا تھا تاکہ وہ اس غنیمت کو حاصل کر سکے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو سکے، اور وہ برکتوں سے بہرہ مند ہو سکے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا
सारी भलाई से महरूम रह गया। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अगर मुझे लैलतुल कद्र का इल्म हो जाए तो बतलाएं कि मैं इस रात में क्या कहूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू मुआफ करने वाला है और तू मुआफी को पसंद करता है, बस मुझको मुआफ कर दे। इसे इमाम तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा और अहमद ने रिवायत किया है। ये अल्फाज अहमद के हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ करने वाला है, मुआफी को पसंद करता है। वो हमेशा से अफ़्व दरगुजर की वजह से मारूफ है और अपने बंदों के गुनाहों को बख्शने की सिफत से मुत्तसिफ है। फिर जब एक मुसलमान उसे पुकारता है, ए अल्लाह तू मुझे मुआफ कर दे, तो जब अल्लाह की बख्शिश आपको नसीब हो जाए तो उसकी मुआफी के क्या कहने, वो आपको सआदतमंद बना देगा, आपको हैरानो शस्तर कर देगा, आपके जिस्म, दिल और रूह को पाको साफ कर देगा, वो आपसे राजी हो जाएगा और आपको खुश कर देगा। जब सिद्ध के दिल से जुबान से ये दुआ जारी सारी रहे, ये कलिमात नदामत और तौबा व इनाबत की हालत में आसमान की तरफ बुलंद हो, फरिश्तों के नजूर और लैलतुल कद्र के अनवार भी साथ मिल जाएं, तो ये एक ऐसी नेमत होगी जिसका कोई बदल नहीं हो सकता, ऐसा फजल होगा जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, और ऐसी सआदत होगी जो बयान से बाहर है। अल्लाह ताला के अफ़्व मुआफी से मुराद ये है, अल्लाह गुनाहों को बख्श देता है, खताओं से दरगुजर कर देता है, उन पर पर्दापोशी करता है, मुसीबतों और मासियतों को मिटा देता है, नेकियों को दुगना कर देता है, बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। इरशाद बारी ताला है, मगर जो तौबा करेगा और ईमान ले आएगा और नेक अमल करेगा तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला, बेहद मेहरबान है। और हदीस में है, अल्लाह ताला मोमिन को अपने नजदीक बुला लेगा और उसे अपने पहलू में ले लेगा और उसे छुपा लेगा। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, क्या तुझे फुला गुना याद है, फुला गुना याद है? वो मोमिन कहेगा, ए परवरदिगार हाँ। आखिर जब वो अपने गुनाहों का इकरार कर लेगा और उसे यकीन आ जाएगा कि अब वो हलाक हो गया, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों पर पर्दा डाला और आज भी मैं तेरी मगफरत करता हूँ। चुनाचे उसे उसकी नेकियों की किताब दे दी जाएगी, उसे उसकी नेकियों की किताब दे दी जाएगी। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। अल्लाह ताला के कमाल अफ़्व दरगुजर का आलम यह है कि बंदा अपने नफ्स पर जिस कदर भी ज्यादती कर ले, फिर उसकी तरफ तौबा करते हुए रजू कर ले, तो वो उसके तमाम जराइम को माफ कर देता है। इरशाद बारी ताला है, कह दे, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो बेहद बख्शने वाला, निहायत में रहम करने वाला है। उसकी रहमतें कितनी वसी, उसकी माफ़ी कितनी खूबसूरत और उसका फजल कितना अजीम है। अल्लाह मेरे और आप सब के लिए कुरान करीम को बाइस से बरकत बनाए, मुझे और आप सबको इसकी आयत और जिक्र हकीम से नफ़ा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहने के बाद अपने लिए और आप सब के लिए अज़मत वाले अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तुम भी इस्तिग़फ़ार करो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, जिस अल्लाह ने आखिरी अशरा हमारे नसीबों में किया या हमारे नसीबों में करने वाला है। और मैं गवाही देता हूं कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम्दो सलात के बाद मैं अपने आप को और आप सबको अल्लाह ताला से डरने की और अल्लाह ताला की तक़वा की वसीयत करता हूँ। यह बाबरकत मजमा जो निदाए इलाही पर लब्बई कहता हुआ हाजिर हुआ है, जिसके आने से हरमैन के सारे गोशे और सहन भर गए हैं, ये वो अहले ईमान है जो अल्लाह के घरों में सफ बंदी किए हुए हैं और जो अपने घरों में कदमों पर खड़े होकर क़यामुल लैल करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं, उनकी जुबानें अल्लाह की आयात की तिलावत करती हैं। ये लोग आयात बय्यिनात को सुनते हैं, वाज़ व नसीहत सुनकर डरते हैं, अल्लाह के हुक्मों के सामने सरे तस्लीम खम करते हैं, हुदूद इलाही पर ठहर जाते हैं, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, उसके अजाब से डरते हैं, उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत की बारान से मुस्तफ़ीद होते हैं। दुनिया के मशरिक़ व मग़रिब से आए हुए ये लोग रमज़ान के रोज़ों और क़याम की हलावत व मिठास से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये लोग मुहिब्बीन की तरह तड़प, तौबा करने वालों की तरह खुशू खुजू, गुनाहगारों की तरह आहो बका, डरने वालों के जैसे दिल और सच्चे लोगों की तरह आरज़ुएं और उम्मीदें लेकर लैलतुल क़द्र को तलाश करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को कभी नाउमीद नहीं करता, जो ईमान और सवाब की उम्मीद से उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, और अच्छे अमाल करने वालों के अजर को कभी ज़ाया नहीं करता। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहद मुशफ़िक़ व मेहरबान और वसी बख्शिश व मग़फ़िरत वाला है, जिसकी रहमत हर चीज़ को मुहीत है। हदीस में है, ये ऐसे लोग हैं उनकी वजह से उनके साथ बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। और इरशाद बारी ताला है,
اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ یہاں ہم سے اس ظلم و بربریت کی ہماری طرف سے کی گئی سخت مذمت کی تعریف نہ چھوٹ جائے جس کا ارتکاب اس ماہ عظیم کے دوران مسجد اقصی کے صحنوں اور احاطوں میں اس کے نمازیوں کے خلاف کیا گیا۔ ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والے قابل ملامت و عار ہیں جن کا انجام بھی برا ہوگا۔ مقدس مقامات کا ایک احترام اور تقدس ہوتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کرنا ناقابل معافی جرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی اور اس کے کمر بستہ ہو کر ڈٹ کر ہی اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ مسجد اقصی اور اس کے مکینوں کو ہر شر اور برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کی خصوصی حفاظت فرما، ان کی نگہبانی فرما، ظلم و زیادتی کرنے والوں کے مکر و فریب اور تدبیروں کو انہی کے خلاف بنا دے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تہس نہس کر دے، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خیر وہ جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں یا اسے ہم نہیں جانتے، اور ہم ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے، جسے ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتدا و انتہا، اس کی جامع چیزیں اور اس کے اول و آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو بخشنے والا معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے ظاہر ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری ناگہانی گرفت اور تیرے ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ان کے ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ان دونوں کو نیکی اور تقوی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی شریعت کے نفاذ اور اپنے نبی کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔